مفتی صاحب بتائیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا جس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے ہمیشہ جب بات کی نا، حکمت کی بات کی اور حقیقت کی بات کی. ایک محترمہ جو کسی غیر ملک میں رہتی ہے، کیا موٹر وے پہ اپنی گاڑی کو لاتے ہوئے ان کو نہیں پتہ، اور گاڑی بھی بڑی قیمتی ہے، کوئی چھوٹی گاڑی بھی نہیں جس کی کچھ وہ خراب ہوگی، تار خراب ہوگی یا اس کا آگے جناب الیکٹرانک نظام خراب ہوگا. تعلیم یافتہ محترمہ بہترین گاڑی کے اوپر موٹر وے پہ سواری کرتے ہوئے ان کو یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ میرا پٹرول گاڑی کا ختم ہو رہا ہے یا نہیں. یہ بڑا عام پہلو ہے. پھر محترمہ جناب جیسے پٹرول ختم ہوا ہے، میں نے تو خود موٹر وے پہ ہزاروں مرتبہ سفر کیا، آدمی دروازہ ایسے کھولتا ہے، بہت سے رحم دل لوگ ہوتے ہیں وہ گاڑی روک لیتے ہیں، مفتی صاحب خیر ہے، پولیس والے آ جاتے ہیں، مفتی صاحب خیر ہے، فلاں لوگ آ جاتے ہیں، جناب کیا خیر ہے ہمارے لیے خدمت. محترمہ پٹرول ختم ہونے کے بعد گاڑی کے اندر بیٹھی ہیں. اب یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ملزم جو اصل تھا وہ، اور محترمہ کے کچھ نرم معاملات بھی تھے. اب اس صورتحال کے اندر دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو درندگی ہوئی ہے، بہیمیت ہوئی ہے، اس کے لیے تو اللہ کے قرآن نے ان کے لیے بد کرداری کی سزا نہیں ہوگی، یہ میں بڑی جرأت سے کہہ رہا ہوں، ان کے لیے وہ سزا ہوگی جو اللہ نے 6 سپارے میں فساد فی الارض کے حوالے سے، ان یقتلوا، انہیں قتل کرنا بھی جائز ہے، یصلبوا، انہیں سولی پر چڑھانا بھی، ان کے ہاتھ اور پاؤں وغیرہ جو پچھلی دفعہ یہ بھی بات بھی ہوگی ان کو نامرد کر دیا جائے. بہرحال اس طرف تو میں نہیں جاتا اور اس طرح کی قانون سازی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. میرا محترم عمران خان صاحب سے اور ان کی جو ٹیم ہے، خاص طور پہ جو وزارت قانون سے وابستہ ہے، ان سے میرا رابطہ بھی ہے. اس طرح کا قانون نہیں ہونا چاہیے. یہ درندگی ہے، بہیمیت ہے کہ ایک اچھے بھلے آدمی کو فیصل آباد کے بکرے کی طرح خسی کر دینا، اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں. تیسری یہ بات بھی ہے کہ حکومت پہ وزن کیوں ڈال رہے ہو. بات یہ ہے کہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے صاحب علم ہونے کے باوجود، ہر طرح کے فنی معاملات کو دیکھنے کے باوجود، میں کار کے اندر بیٹھا ہوں اور اس کے ساتھ میرے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو ساری دنیا کہے گی کہ یار مفتی عبدالقوی اتنا ذہین آدمی بیٹھے بدھر تو کہتا ہے کہ میں نے 54 ممالک کا سفر کیا اور میں جناب پوری دنیا میں جاتا ہوں، گھومتا ہوں، لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں. پھر یہ بھی کہتا ہے میں بڑا علم والا ہوں، عقل والا ہوں، دانا والا ہوں، میرے پاس جناب ادھر ایم اے اردو کی سند بھی ہے اور ادھر جناب میرے پاس ایم فل بھی ہے اور فلاں بھی ہے. اور حالت یہ ہے کہ گاڑی کو جو اوپر بیٹھ کے جا رہا ہے جناب کتنا 100 میل کے سفر پہ، اور گاڑی میں پٹرول ہی نہیں ہے، تو لوگ مجھے لان تان کریں گے. بہرحال اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق حکومت کو جو اب کردار ادا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ موٹر وے کو اور باقی جتنے راستے ہیں سفر کے ان کو یقینی طور پر محفوظ تر بنایا جائے. کیونکہ ہم نے نعرہ دیا ہے ریاست مدینہ کا، ہم نے نعرہ دیا ہے عمر لا کا. اور عمر لا کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے خلافت کے اندر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے ہزاروں میل دور تک جب خواتین کہتی ہیں ہم سفر کرتے تھے تو ہمیں یقین ہوتا تھا کہ عمر کا عدل. اسی طرح جناب ان کے جو درندے تھے ان کے لیے تو فاروق اعظم نے خطاب کیا، فرمایا وہ درندوں سن لو کہ اگر عمر نے عدل نافذ کیا ہے تو آج کے بعد کسی صحابی رسول کے حلال جانور پر کسی بھیڑے کو اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ میلی آنکھ اٹھائے. عمر لا کی ہم نے بات کی تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ اگر پانی کے کنارے کتا بھی آسا مڑا تو اس کا سوال محترم عمران خان سے ہوگا، مفتی عبدالقوی سے ہوگا. تو بہرحال ان تمام حقائق کو دیکھا جائے اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80% جو ہے وہ یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے. بہرحال وہ ملزم ضرور ہیں، ان کو جناب ضرور قرار واقعی سزا ملنا چاہیے، لیکن ان حقائق کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ محترمہ کا علم کہاں تھا، محترمہ کا جناب فن سے جو وابستگی ہے وہ کہاں ہے، محترمہ کا شعور کہاں ہے، محترمہ کا ادراک کہاں ہے، محترمہ کی یہ جو غلطیاں ہیں 1 2 4 یہ کہاں ہیں، ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. کہ ضیاء الحق صاحب کا زمانہ بھی میں نے دیکھا ہے. بہرحال انہوں نے اسلام کی بات کی، ہم مذہبی لوگوں پر ان کے بے پایاں احسانات ہیں. آج جو میری ملائیت مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے اور بڑی شد و مد کے ساتھ جناب میدان میں موجود ہے، احتجاج کر رہی ہے، یہ ساری انہی کے زمانے کی برکتیں ہیں. بات یہ ہے کہ اسلام رحمت کا دین ہے، حکمت کا دین ہے. اس بدکاری کے اوپر میرے قرآن نے اور میرے نبی رحمت نے جس طرح کے 4 گواہوں اور ان کی شرائط کو بیان کیا ہے تاکہ گناہ پر پردے ڈالا جائے. کچھ سالوں سے یہ جو منشیات کا کاروبار ہے، اس طرح کی بہیمیت اور درندگی ہے، جو کہ قرآن مجید ہمارے لیے آفاقی کتاب ہے، حضور کا دین ہمارے پاس آفاقی نظام ہے، اس لیے اس کے اندر یہ فساد فی الارض کی جو قرآنی آیات ہے ان پر عمل کرنا چاہیے. اور اس کے اندر 4 صورتیں موجود ہیں، اس کے اندر قتل بھی ہے، اس کے اندر
پھانسی چڑھانا بھی ہے، اس کے اندر ملک سے ان کو باہر جانا بھی ہے، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹنا بھی ہے۔ بہرحال اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء اسلام اس کے بارے میں جو رائے دیں، اور سابق جو ہمارے عدلیہ سے وابستہ حضرات ہیں جو وہ تجویز کریں سزا، اس کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر محترمہ کی رضامندی شامل ہے، اگر محترمہ کار میں اس لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ منتظر ہے ان لوگوں کی، آگے میں نہیں جاتا چونکہ میں ابھی الحمدللہ بچیوں والا ہوں اور پوری پاکستانی قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، تو بہرحال جہاں رضامندی آ جائے وہاں حکم شریعت کا اور ہے، جہاں ریپ آ جائے، جہاں درندگی آ جائے، جہاں بہیمیت آ جائے، اس کی سزا اسلام میں اور ہے۔ میں پولیس کو بھی یہی بات کہوں گا، عدلیہ کے حضرات سے بھی یہی بات کہوں گا، پاکستانی قوم کو بھی یہی بات کہوں گا کہ دیکھ لیں کہ عابد کے ساتھ اس محترمہ کے جو معاملات ہیں، کیا وہ رضامندی والے ہیں، انتظار والے ہیں، یا جبر میرے سے اگر کوئی آدمی پوچھے، میں نے تو پورے یورپ میں کہا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اسلام کا خلاصہ کیا ہے، میں کہوں گا 5 سیکنڈ میں بتاتا ہوں۔ لا جبر، اسلام کے اندر جبر نہیں، ولا درر، اسلام کے اندر نقصان پہنچانا نہیں۔ جہاں جبر آ جائے، جہاں درر نقصان پہنچانا آ جائے، اس کا پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا اسلام وہ ہے جو جبر کا دین نہیں، آپس میں باہمی رضامندی کا دین ہے، ضرر نقصان پہنچانے کا دین نہیں، فائدہ پہنچانے والا دین ہے۔ اگر محترمہ کی رضامندی ہے، جس طرح کے پولیس کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، تو پھر یہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے، پھر اس میں وہ سزا نہیں ہوگی جو میں فساد فی الارض کی کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، نوجوان نسل آپ کو بہت زیادہ فالو کرتی ہے، نوجوانوں کا آپ سے پیار بھی بہت ہے، تو ٹک ٹاک سٹارز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آ کر ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں، آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ کا فیوریٹ ٹک ٹاک سٹار کون ہے اس ٹائم؟ میرے بچے، ہر میرا پاکستانی بچہ اور ہر میرے پاکستانی بچی میرے لیے بیٹا بھی ہے، میرے لیے بیٹی بھی ہے۔ یقین فرمائے، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب میں مختلف تقریبات میں جاتا ہوں۔ اس دن سرینہ کے اندر بہت عظیم الشان، تو میں نے ان بچیوں کو کہا، میں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ بچیوں کے ساتھ سیلفی نہیں ہوگی۔ خدا کی قسم ان کے پھر چہرے کی کیفیت کو دیکھ کے میں نے کہا کہ مفتی عبدالقوی، دل توڑنا اسلام میں نہیں ہے۔ یہ تمہاری بیٹیاں ہیں، 65 سال کی تمہاری عمر ہے، ان بچوں کی عمر 20 سال 22 سال، یہ میری اولاد در اولاد سے بھی چھوٹے ہیں۔ پھر میں نے کہا بچیاں، دل میں نہیں توڑتا، کیونکہ میرا جو سلسلہ چشتی ہے اس میں یہ ہے کہ دل بدست عبر کے حج اکبر است۔ ایک درخواست کرتا ہوں کہ سیلفی لے لو، تصویر لے لو، لیکن خدا را اسے وائرل نہ کرنا، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے پوری قوم سے اور دیندار افراد سے کہ میں آج کے بعد خواتین کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ سیلفی نہیں بناؤں گا۔